چلیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورت پڑھ رہے ہیں سورہ طٰہٰ، اور آیت نمبر اب اللہ کے فضل و کرم سے پڑھتے ہیں 113، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح انزلناہ، ہم نے نازل کیا اس کو، قرآناً، قرآن، عربیاً، عربی میں، وصرفنا، اور بار بار پھر پھر کر ہم لائے، فیہ، اس میں، من الوعیدی، وعید کو یعنی ڈراوے کو، وارننگ کو، کیوں؟ لعلہم، تاکہ وہ یعنی لوگ یتقون، ڈر جائیں، تقوی اختیار کریں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو عربی میں لائے، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا۔ اب اس بات کا کہنا ہی یہ مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ عربی میں ہم نے اس کو نازل کیا، مطلب یہ کہ تمہارے لیے آسانی کر، عربی میں، کسی اور زبان میں ہم نے اس کو نازل نہیں کیا۔ عربی زبان کیونکہ عرب کی تھی، عرب، ہم نے پہلے بھی اس پر بات کی تھی نا کہ عرب لوگ چونکہ عربی دان تھے اور ایکسپرٹ تھے عربی میں، تو وہ عربی کو سمجھتے تھے، اسی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن نازل کیا۔ اچھا، پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جتنی کتابیں اتری ہیں نا پہلے بھی، وہ اس زمانے کی زبان میں اتری ہیں، اس زمانے میں جو زبان چل رہی ہوتی تھی اس زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کتابیں بھی اتاری ہیں، تاکہ اس قوم کو، جس قوم میں اترے گی کتاب، اسی کی زبان میں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کر دے۔ اب اللہ نے ایک عربی کے اندر ایک معجزہ رکھ دیا کہ یہ جو عربی ہے نا، اب دیکھیں انگریز کوئی اٹھے عربی پڑھے تو اس کو سمجھ، اس کو نا اس کے لیے آسان ہو جائے گی، 2-4 دفعہ پڑھے گا اسے آ جائے گی۔ یہ اللہ نے اس میں معجزہ رکھ دیا کہ عربی جو بھی پڑھنا چاہے نا، عربی میں ہی قرآن ہے، اور جو بھی پڑھنا چاہے اس کے لیے آسان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا۔ اچھا، نازل کر کے پھر اور کیا کام کیا؟ یہ نہیں کہ ایک بات کہہ دی اور اس کے بعد وہ رپیٹ نہیں کی۔ قرآن واحد ایک کتاب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَصَرَفْنَا فِيهِ، اس میں بار بار وہ آیتیں دہرائی گئی۔ ہم ایک آیت ہے سورہ بقرہ، بہت لمبی سورت ہے، 250 پاروں کی، اس میں ہم جتنی چیزیں پڑھتے ہیں وہ سارے قرآن میں بار بار رپیٹ ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یاد کروا رہا ہے، بار بار یاد کروا رہا ہے۔ کچھ لوگ چاہے کہیں گے یہ کہ اللہ نے ایک بات کہہ دی، پھر وہی بات، پھر وہی بات۔ بھئی کیوں نہ کہیں اللہ، تاکہ اے بندے تجھے جو پیچھے پڑا ہے اس کی بھی خبر رہے، یہ نہ ہو ایک سپارہ یا ایک کوئی سورت ایک دفعہ پڑھی اور اس کے بعد ظاہر ہے 30 پارے ہیں ان کو پڑھنا، تو ہم وہ پہلی چیز بھول جائیں گے، ہم دوبارہ اس کو نا، ہم لوگ جیسے یہ اب طٰہٰ پڑھ رہے ہیں، اب دوبارہ کب پڑھیں گے؟ پورے قرآن کے بعد ظاہر ہے دوبارہ جب اس جگہ باری آئے گی تو اسی کی بات جو کی ہے نا کوئی اہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ میں، اس کو اللہ آگے بھی دہراتا جائے گا، اسی بات کو بار بار، تاکہ وہ آپ نے جو پیچھے پڑھی ہے اس کو بھولے نا۔ ایسا میں کہتی ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا استاد ہوگا جو بچے کو پوری کتاب پڑھائے اور بار بار پچھلا بھی دہرائے؟ کوئی ہوگا استاد؟ بندہ پاگل ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک آپ کتاب لیتے ہیں، اسلامیات ہی لے لیں، اردو لے لیں، ایک چیپٹر پڑھایا اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ بس وہ چیپٹر گیا تو گیا، لیکن آپ اپنے بچے کو بار بار کہیں وہ جو پیچھے پڑھا تھا صفحہ نمبر 1 پہ اور یہ والی باتیں پڑھی تھی، آج میں پھر تمہیں بتاؤں گا، پھر کل پھر بتاؤں گا، پھر پرسوں کبھی بھی نہیں بتائے گا، کبھی بتائے گا کوئی؟ بھئی اب آپ نے جو پیچھے پڑھا ہے اس کے بعد آپ خود پڑھیں، آپ نے پورے اپنے امتحان کی تیاری خود کرنی ہے۔ اللہ ایک واحد کتاب ہے، دیکھیں اگر آپ اس سے جڑی رہیں گی نا، اس سے آپ لنک رکھیں گی، ایک آپ کا ساتھی اگر یہ بن جائے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ آپ کو بار بار چیزیں یاد کرا رہا ہے۔ وہی اللہ کہہ رہے ہیں وَصَرَفْنَا فِيهِ، ہم نے اس میں آیتیں بار بار پھیر پھیر کے بیان کی ہیں۔ پھیر پھیر کے کا مطلب، صرفنا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بات اگر اس طریقے سے کہی ہے نا تو دوسری ذرا تھوڑی سی چینج کر کے، بات وہی ہے۔ ہم نے پھیر پھیر کے ہر طریقے سے تمہیں سمجھا دیا ہے۔ کیوں؟ من الوعید، وارننگ کے لیے، وعید دے دی ہم نے تمہیں، ڈراوا دے دی، وارننگ دے دی تمہیں کہ دیکھو کتنی دفعہ ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں، اور کیوں سمجھا رہے ہیں؟ لعلہم یتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم ڈر جاؤ۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر شیطان میدان میں اترا نا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دیکھیں کیسے اپنے بندے کے لیے میدان میں اترے ہوئے ہیں، کتنے پیار سے بار بار کہہ رہے ہیں متقی بن جاؤ، پاک بن جاؤ، جنت میں متقی جائیں گے، گندے لوگ نہیں جائیں گے۔ تو وہ متقی بن جاؤ اس دنیا میں، بس وہ کس طرح بنے، تو اس کتاب کو پڑھ کے۔ اور یحدث لہم ذکرا، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تاکہ ڈر سنایا تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائیں، یا ان کے دل میں یہ سوچ سمجھ پیدا کر دے، یعنی کہ اللہ نے آیتیں اس لیے دہرائی آؤ یا یحدث لہم ذکرا، یحدث کا مطلب ہوتا ہے وہ پیدا کر دے ان کے لیے ذکرا۔ ذکر کیا ہوتا ہے؟ نصیحت، یعنی ذکر کرنا، بار بار ذکر کرنا، یہ ذکر کو نصیحت بھی کہتے ہیں۔ یعنی اللہ نے کہا کہ ہم نے بار بار اس لیے بھی دہرائی ہیں باتیں تاکہ شاید یہ نصیحت حاصل کر لیں۔ جب آپ بار بار کوئی لیکچر سنیں گے نا تو ہر دفعہ آپ کو نا اس لیکچر میں ایک نئی نصیحت ہوگی، کیونکہ سننا آپ نے ہے اور اس کو ہر طریقے سے آپ نے سننا ہے، جب تو اس میں آپ کو کوئی نہ کوئی نصیحت حاصل، جب بھی سنیں گے نا کوئی نئی چیز یا کوئی نئی نصیحت حاصل ہوگی۔ اسی قرآن کو آپ جب پڑھیں گے، اللہ کہتا ہے میں بار بار دہراتا ہوں تاکہ اگر اس جگہ یہ والی آیت پڑھ کے میرا بندہ گزر گیا ہے اور اسے ٹائم نہیں ملا اس پر غور و فکر کرنے کا، اگلی دفعہ پھر میں اس کے آگے لے آؤں گا کہ بھائی یہ جو پیچھے پڑی تھی اس کو ذرا پھر پڑھ لے، اس میں غور و فکر کر لے، کیوں کہ شاید تم نصیحت حاصل کر لو۔ یہ نصیحت کے لیے اصل میں قرآن اترا ہے، یہ ہدایت کے لیے قرآن اترا ہے، یہ رٹافیکیشن نہیں ہے۔ اس کو رٹتے ہیں لوگ، چلو ٹھیک ہے اس کو حفظ کرتے ہیں، کر لو، بڑا پیارا کام ہے، جس دل میں قرآن محفوظ ہوتا ہے پورے کا پورا، میں تو خود کہتی ہوں ماشاءاللہ وہ کیا دل ہوگا جو پورا قرآن ہے، لیکن پھر اس کو سنبھالنا، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو سارے کا سارا حفظ جو ہے وہ بھی عقارت، وہ بھی غارت۔ تو اس لیے ان اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار سمجھا رہا ہے۔ پھر کہا فتعال اللہ الملک الحق، بڑا بلند ہے اللہ اور بادشاہی اسی کے لائق ہے۔ اتنا بلند ہے تمہارا رب کہ تم اس سے مانگتے ہوئے نہ شرمایا کرو، اس سے بات کرتے وقت بھی نہ شرمایا کرو۔ تمہارے رب کی ذات بہت بڑی ہے۔ ہم لوگ بڑی چیز بھی مانگے تو اسی سے، اور چھوٹی بھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بندے اگر تیری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹا ہے نا تو تو اللہ سے ہی مانگ۔ اب بندہ کہتا ہے میں کیا اللہ سے جوتی کا تسمہ بھی اب مانگو، اسی سے مانگو، وہ بہت بڑی ذات ہے، چھوٹی بھی چیز اسی سے مانگو، بڑی چیز بھی اسی سے مانگو۔ فتعال اللہ الملک الحق، وہ بڑی بلند عالی شان ذات ہے اور حقیقی بادشاہ۔ ملک الحق کا مطلب ہے حق، حق اسی کا ہے کہ بادشاہی کرے اور کسی کا حق نہیں۔ حقیقی بادشاہ صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے۔ ولا تعجل بالقرآن، ہاں بات یہ ہے کہ اے نبی ولا تعجل، تو جلدی نہ کر، بالقرآن اس قرآن کو پڑھنے میں، من قبلی اس سے پہلے، این یقضا علیک وحیہ، اس سے پہلے کہ آپ کے پاس پوری ہو جائے وحی آپ کی طرف۔ اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں ولا تعجل بالقرآن من قبلی ان یقضا علیک وحیہ، یہ والی آیت ایک تو یہ نبی کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کے آتے ہیں، آپ کو کیوں جلدی پڑ جاتی ہے جلدی پڑھنے کی کہ جبرائیل علیہ السلام اگر چلے گئے تو پھر مجھے کون سمجھائے گا، تو میں ذرا جلدی پک کر لوں۔ تو وہ نہ کریں آپ محنت، کیونکہ اس کو نہ یاد کرانا اب ہمارا کام ہے۔ دوسری بات میں سمجھتی ہوں، جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میں کہتی ہوں دیکھیں میں ہر بات پہ نا یہ سوچتی ہوں، ہر کوئی سوچتا ہوگا جو ذرا سا بھی قرآن سے لنک رکھتا ہے کہ جن کی بات ہو رہی ہے وہ تو چلے گئے، اب وہ نہیں ہے تو ہم نے ان باتوں کا کیا کرنا ہے، انہیں کے نام لگا دینی ہے بس۔ عمل اس پہ اب ہم نے کرنا ہے، اور ہم نے اب مخاطب ہے اللہ، ہم سے مخاطب ہے اللہ۔ یہ جو میں آپ کو کتنی دفعہ کہتی ہوں اس بات کو سمجھیں کہ جو بھی لڑکی یا عورت قرآن کھول کے بیٹھ جائے گی اسی وقت وہ سوچے اب اللہ میرے سے مخاطب ہے، صرف میرے سے بات کر رہا ہے بندہ۔ تو اب یہ اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کرو۔ کتنی جلدی ہوتی ہے ہمیں کہ پورا قرآن ہم پڑھ لیں رمضان، نہیں میں نے تو مکمل کرنا ہے، سمجھ آئے یا نہ آئے، جلدی نہ کرو، اس قرآن کو پڑھنے میں جلدی نہ کرو۔
یہاں تک کہ دیکھو این یقضا علیک وحیہ، یہاں تک کہ تیری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ پوری کی جائے. دیکھیں اس بات کو سمجھیں. اللہ نے کہا کہ آپ نے جو بھی آیت پڑھی ہے اے میری بندی یا بندے، تیری سمجھ میں جب میری وحی نہ آ جائے جو میں نے یہ کی ہے تو آگے نہ چل. آرام سے پڑھ. تمہیں کس چیز کی جلدی پڑی ہوئی ہے؟ میرے پاس ہی آنا ہے نا، تو کیوں فیل ہو کے آنا ہے؟ آرام سے پڑھو. جب تک میری وحی نہ تجھے سمجھ آ جائے بات کی کہ میں نے یہ وحی کیوں کی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کیونکہ اللہ کوئی بات بے مقصد نہیں کرتا. قرآن اس کا ایک لفظ بھی کوئی بے مقصد نہیں. تو جب تک یہ وحی کی باتیں تیری سمجھ میں نہ آ جائیں جو میں نے اب تمہاری طرف اتاری ہے، تم پڑھ رہی ہو، آگے نہ بڑھو. اب دیکھیں نا، ایک صحابی جا رہے تھے، ایک مجھے ان کا نام بھول گیا ہے، پوری ایک سورت پڑھتے ہوئے نا، تو ایک صحابیہ نے اپنے گھر سے سنی کہ باہر وہ، انہوں نے کہا فلاں ذرا رکو، تم یہ پوری سورت پڑھتے پڑھتے جا رہے ہو تو میں تو اس کی 2 آیتوں سے آگے نہیں نکل رہی. جب تک مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو تم کیسے پڑھتے جا رہے ہو؟ تو جب تک تمہیں وہی نہ سمجھ آ جائے کہ میں نے یہ بات کیا کی ہے، کیوں آگے بھاگتے ہو؟ سمجھو اس کو. تو ہم لوگ جو ایک پیر کے یہ چند منٹ سمجھ لیں، 1 گھنٹہ مشکل سے جو دیتے ہیں نا، میں کہتی ہوں پورے ہفتے پہ حاوی ہے جتنا بھی آپ قرآن پڑھتی ہیں. اس طرح اگر پڑھ لیے تو آپ پورے ہفتے پہ جتنا بھی پڑھتی ہیں وہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک ایک آیت پہ ہم غور تو کر رہے ہیں نا. موقع دیا اللہ نے. اگر ہمیں کسی بات کی سمجھ نہیں آئی یا کم آئی ہے یا غلط آئی ہے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ اللہ نے ابھی تو کہا ہے بس صرف نہ، میں نے تو اس کو بار بار پھر پھر کے لانا ہے، آگے جا کے آ جائے گی سمجھ. لیکن کوشش کی ہم نے کوشش کی کہ اس آیت کو ہم نے سمجھا. نبی کو کہا کہ آپ جلدی جلدی کیوں پڑھتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو نہ محنت کریں، ہم نے آپ کے دل میں قرآن کو اتارنا ہے خود. ہمیں کہا کہ تم قرآن پڑھتی ہو عورتوں بیٹھ کے، تو تمہیں جلدی 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 پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس انگلی رکھ لیتی ہو، جیسے لگتا ہے انگلی پھر رہی ہے بس. تو یہ کیا پڑھنا ہے؟ تمہیں کیا ضرورت ہے؟ میرے سے نمبر لینے ہیں نا، تو تم آرام سے پڑھو، میں پھر تمہیں نمبر دوں گا. ایسے میں نے کوئی نہیں دینے نمبر. اس لیے سمجھو اس چیز کو پہلے. پھر کہا ہاں بات یہ ہے کہ قرآن کو آہستہ پڑھو، سمجھ کے پڑھو، جب تک وہی سمجھ نہ آئے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے آگے نہ بڑھو. ہاں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اپنے رب سے یہ دعا کرتی رہا کرو کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے، اے اللہ میرا علم بڑھا دے. یہ دعا پڑھتے رہا کرو، رب زدنی علما. جیسے ہم لوگ دعا کرتے ہیں نا، اللہم اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. تو اسی طرح جو علم ہے نا، علم وہ یہ ہے کہ ہم اصل چیز کی تہ تک چلے جائیں. یہ علم ہے. قرآن کیوں اترا، ہم اس بات کو سمجھیں کہ قرآن کیوں اترا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک آیت کیوں پھر اتری، موقعوں پہ پھر کیوں اترا، اس کا شان نزول کیوں ہے. اللہ نے پورا قرآن لوہے قلم سے پوری کتاب پکڑ کے یوں نبی کو کیوں نہ پکڑا دی کہ اے نبی یہ پکڑ لو اور لوگوں تک یہ پہنچاؤ. نہیں، ایک ایک آیت اتری ہے موقعوں پر. اس موقعوں کو بھی یاد رکھیں کہ اللہ نے اب اس بات میں ہم نے یہ موقع پڑا کہ اے نبی آپ جلدی کیوں کرتے ہیں، ہم ہیں نا سکھانے کے لیے. آپ پڑھنا چاہتے ہیں قرآن تو بھائی اب اللہ کو آپ نے پکڑ لیا، اللہ نے آپ کو پکڑ لیا. اب انگلی پھیر کے فٹافٹ ہے اور تو نہ پڑھو، بس اس کا کوئی فائدہ نہیں. کئی تو اتنی میں کہتی ہوں قرآن کی توہین ہے یہ کہ دنیا کی باتیں عورتیں جانتی ہیں، یہ بات نہیں جانتی کہ ایک ان پڑھ عورت کو جب بھی کہا جائے، چاہے ان پڑھ ہو چاہے پڑھی لکھی ہو، پڑھی لکھی بھی اس میں بڑی شامل ہے کہ بھئی اگر قرآن کسی کو نہیں پڑھنا آتا تو پورے قرآن کے اوپر نا انگلی رکھ کے بسم اللہ بسم اللہ پڑھتی جاؤ. اتنی قرآن کی توہین، اللہ کی بات کو سمجھ نہیں آ رہی، پورے قرآن کے اوپر بسم اللہ پڑھتی جاؤ. کیوں بھائی؟ باقی تو دنیا کی ساری باتیں آپ کو سمجھ آتی ہیں، اللہ کی ایک ایک بات پڑھتے ہوئے وہ مصیبت پڑتی ہے، ٹائم نہیں ملتا اور نہ پڑھو جلدی. اللہ نے تو کہہ دیا کہ بھئی آہستہ آہستہ پڑھو اور ایک سوارے پہ چاہے آپ کی پوری زندگی گزر جائے، آپ اللہ مجھے سمجھ ہی نہیں، میں آگے ہی نہیں جا سکی. تو وہی سپارہ، وہی سورت جو اس میں پڑھی ہیں آپ کے لیے نا وہ بلاک بن جائیں گی. وہ کہیں گی ہم نے نہیں اس کو جانے دینا، اس نے ہمیں اتنا ٹائم لگایا ہے اللہ،
ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی تھی نا کہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران جس پہ لوگ غور و فکر کرتے رہے، یا جو بھی آپ پڑھتی ہیں وہ ساری کی ساری آیتیں، ساری کی ساری صورتیں اس دن جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کی طرح بن کے چھت بن کے آپ کے اوپر کھڑی ہو جائیں گی کہ ہم نے نہیں اس کو جانے دیا، کہ ہم پہ اتنا غور کیا اس نے، وہ ساری آیتیں گواہی دیں گی کہ اس نے ہمیں یوں نہیں پڑھا، سمجھ کے پڑھا۔ تو اس لیے علم کہیں اس کا خاتمہ نہیں ہوتا یا اینڈ نہیں ہوتا کہ میں نے علم حاصل کر لیا۔ آپ دنیا کی تعلیم حاصل کریں نا تو آپ کہتے ہیں میں نے بی اے کر لیا، ہائے بھی بی اے کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے بی اے کیا اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں، اب مجھے آگے پڑھنا چاہیے۔ اچھا پھر اس کے بعد ماسٹر کرتی ہے، پھر ماسٹر کی تو اب کوئی ویلیو ہی نہیں، اب تو میں جس چیز میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں کوئی اسپیشلائز کروں پھر ہی میری کوئی ویلیو ہونی ہے ڈگری کی۔ تو اللہ ایسے آپ کی مطلب اسپیشل آپ لگ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے اس سبجیکٹ کو جس پہ آپ محنت کر رہی ہیں، تو آگے آگے آپ کو پتا چلتا ہے کہ ابھی تو اور علم کی ضرورت ہے، ابھی تو اور علم کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اللہ نے کہا کہ علم کبھی ختم نہیں ہوتا، بس اینڈ نہیں ہوتا۔ تم دعا کیا کرو کہ قل رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے۔ اور ابھی میں نے کہا کہ دیکھیں جب آپ اللہ کے پاس رہیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا نصر من اللہ و فتح قریب، یہ بھی اللہ نے دیکھیں کہہ دیا ہمیں۔ اللہ نے کہا کہ تم جب اللہ کے ساتھ لگ جاؤ گے نا تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے اور فتح تمہاری قسمت میں ہے، جب تم اس کے ساتھ لگ جاؤ گے۔ جب لگو گے نہیں اس قرآن کے ساتھ تو بیٹھے بیٹھے کیسے کوئی بٹھا بس سمجھا دے، علم کہہ دیا آپ نے، یہ کہتی پھر رہی ہیں وقل رب زدنی علما، رب زدنی علما، چلو رب زدنی علما، لیکن آپ کہہ رہی ہیں بس میرے علم میں اضافہ کر دیں اور رات کو بیٹھ کے دیکھنے 3-4 کٹھے ڈرامے، تو وہ علم کیسے آئے گا؟ پھر دعا کی ہے نا تو اس کے لیے لگ جاؤ پہلے، بلکہ لگ جاؤ پھر دعا کرو، پہلے کوشش کرو اور پھر دعا کرو۔ یہ نہیں کہ خالی دعا بھی نہیں، یہ بڑی پیاری دعائیں ہیں کہ اللہ سے علم مانگنا، پھر کہنا اللہم اسألوک علما نافعا۔ دیکھیں کتنا پیارا سمجھا دیا اس میں ہمیں، اور آگے وضاحت سے حدیث کو اگر دیکھیں کہ دیکھو علم مانگو، اللہم اسألوک علما نافعا، ایسا علم جس کا فائدہ ہو۔ ایسا علم کیا کرنا ہے جس کا فائدہ ہی نہ ہو؟ اب جیسے حاتم طائی نے کیا کہا تھا کہ اللہ میں بس جو ہے وہ دنیا میں تقسیم کروں، اللہ کی راہ میں دوں، حاتم طائی بن جاؤں، وہ حاتم طائی بن گیا، اسے یہ تمنا کی۔ تو اس لیے اگر تم علم حاصل کرتے ہو تو کہتے ہو بس میری واہ واہ ہو جائے تو وہ واہ واہ ہو جائے گی، لیکن نہیں، اللہم اسألوک علما نافعا، اے اللہ مجھے علم دے جس کا کوئی فائدہ ہو میری جان کو بھی اور آگے جا کے بھی اور میرے پیچھے بھی، جب میں چلی جاؤں یہ علم پھیلا کے تو اس کا فائدہ لوگ حاصل کریں اور پھر اس کے بعد مجھے بھی اجر پہنچے۔ پھر اس کے بعد کیا کہا اس دعا میں وَرِزْقًا طَيِّبًا، رزق مانگ لیکن طیب مانگ۔ دیکھیں رزق تو آپ دیکھیں دنیا میں پھیلے ہوئے، آپ کافروں کو دیکھیں ان کے پاس اتنی نعمتیں ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ رزق تو اللہ دے رہا ہے، بہت دے رہا ہے، بے شمار دے رہا ہے، لیکن رزق حلال، اپنے ہی رزق کو اللہ نے حلال کر دیا۔ بے شمار نعمتیں ہیں لیکن حلال کر کے انہیں کھاؤ، کسی کی اٹھا کے نہیں کھا لینے، حالانکہ ہے وہ بھی پاک۔ آپ نے جب ویسے ہی کسی پہ کر لیا اپنا کہ یہ میری چیز ہے کسی کی چیز پہ، تو وہ تو حرام ہو گئی آپ کے لیے، اللہ کی پاک نعمت ہے لیکن حرام ہو گئی، تو اس کو پاک کر کے کھاؤ۔ وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا، اور عمل بھی ایسے کرو کہ وہ تمہارے قبول ہو جائے۔ پھر کیا فائدہ ایسے عمل کا کہ جو قبول ہی نہ ہو؟ اچھے عمل کرو اچھے طریقے سے کہ اللہ قبول کر لے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر آگے چلتے ہیں، آیت نمبر ہم اب پڑھیں گے 115۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ وَلَقَدْ، اور تحقیق ہم نے عہد لیا یا پھر تاکیدی حکم دیا، کس کو؟ اِلیٰ آدم، آدم کو، من قبل، اس سے پہلے ہی ہم نے اسے تو ایک حکم دے دیا تھا، لیکن فنسیا، لیکن وہ پس بھول گیا۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، لیکن وہ ہم نے اسے اس طرح نہیں پایا کہ وہ اس پہ عزم کر کے بیٹھ جاتا یا اس پہ قصد کر کے بیٹھ جاتا۔ آپ دیکھیں اس آیت پہ آپ غور کریں کہ آپ کو سمجھ آئی یہ بات۔ ہم نے آدم سے، دیکھیں ترجمہ پڑھتی ہوں آپ بھی پڑھیں اپنا، ہم نے آدم علیہ السلام کو پہلے ہی تاکیدی حکم دے دیا تھا
لیکن وہ بھول گیا. ہم نے اس کا کوئی قصد نہیں پایا. اب کیا مطلب اس کا؟ یعنی آدم علیہ السلام کی تعریف ہو رہی ہے یہ کہ ہم نے اسے حکم دیا لیکن وہ بھول گیا. اب دیکھیں بھول چوک تو اللہ معاف کر دے. بھول ہو گئی معافی مانگ, گناہ ہو گیا معافی مانگ, لیکن اس پہ عزم کر لینا, اس پہ پکے رہنا, یہ اللہ کہہ رہا ہے وَلَمْ نَزِدْ لَهُ عَزْمًا. ہم نے اس پہ پکا نہیں اس کو دیکھا, وہ بھولا, اس نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا. ہم نے تو اسے پہلے ہی حکم دے دیا تھا. اللہ نے کہا مطلب دیکھیں نا ہمیں بھی دے دیا ہوا حکم. پوری آدم کی اولاد کو اللہ نے ایک سارے, جس طرح میں نے چٹیل میدان ابھی کہا ہے, اس میں کھڑا کر کے عہد دے لیا کہ تم کون ہو, مسلمان ہو, تمہارا رب کون ہے, آپ ہیں ہمارے پاس. بھائی یہ دنیا میں نا بات بھولنا ہو, کتنی پیاری ایک ہی بات بس سکھا دی کہ اپنے رب کو نہ بھولنا. رب کو نہ انسان بھولے تو سارے کام سیدھے ہوتے جاتے ہیں. جہاں آپ رب کو بھولے اور دنیا میں گم ہو گئے وہاں شیطان آ گیا میدان. اس نے کہا اب ان کو پکڑ لو اس وقت. تو بات یہ ہے کہ رب کو نہ بھولے انسان. اس وقت ہم سے وعدہ لیا لیکن ہم بھول گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا چلو کوئی بات نہیں, میں تمہاری بھول معاف کر دوں گا, لیکن اب اس بھول پہ اڑے نہ رہنا. اڑ جانا اللہ کو نہیں پسند. اب دیکھیں شیطان نے کیا کیا تھا, اب یہی پڑھنے لگی کہ وہ اڑ گیا تھا. اس نے کہا تھا نہیں میں نے تو کوئی معافی نہیں مانگی. ادھر آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تو وہ رونا شروع, وہ تو سجدے شروع, ربنا ظلمنا انفسنا, اللہ ہم نے تو اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا. ایسے وہ رونے لگ گئے اپنے رب کے آگے کہ اگر آپ نے اب معاف نہ کیا تو ہم کیا کریں گے. لیکن شیطان نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ, اور جب ہم نے کہا اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے اس جدو سجدہ کرو ولی آدم کو, فسجدوا تو سجدہ کیا, الا ابلیس, لیکن ابلیس نے نہ کیا. کیوں؟ ابا, اس نے انکار کر دیا, تکبر کر دیا. یعنی اب اس آیت میں آپ بتائیں کہ ہمیں پیغام کیا دیا جا رہا ہے. اب یہ جو آیت میں نے 115 شروع کی ہے, اس میں پیغام اللہ ہمیں کیا دے رہے ہیں کہ دیکھو کسی غلط بات پہ اڑ نہ جاؤ, اس میں عزم کر کے نہ بیٹھ جاؤ. آدم کو ہم نے بڑا پیارا پایا, اس نے غلطی کی, بھول گیا, لیکن اس نے اس کو اپنا عزم نہیں بنایا کہ میں اس پہ اڑا رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے انسان جو ہے نا خطا کا پتلا ہے. انسان سے بار بار غلطیاں ہوتی ہیں, بار بار, لیکن کیا ہے کہ وہ اللہ نے راستہ کیا بنایا, سوری, توبہ کہ معافی مانگ. دیکھیں سوری ایک لفظ بچہ کہتا ہے نا اتنی غلطی کر کے ماں کو, تو ماں کیسے کہہ دیتی ہے اوکے کوئی بات نہیں, فوراً دل میں آتا ہے کہ کچھ نہیں ہو جاتا, بچے نے سوری کر لی ہے بس آپ بات کریں. اسی طرح اللہ کہتا ہے میرا بندہ جب میرے سے معافی مانگتا ہے, سوری کرتا ہے, استغفار کرتا ہے, تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں. ہاں اڑیل نہ بن جائے, ضدی نہ بن جائے, کیونکہ اس کی مثال یہ ہے کہ جب میں نے کہا تھا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے, شیطان نے نہیں کیا, سب نے کیا, کیونکہ ابا اس نے انکار کر دیا, اللہ کو انکار کر دیا. پھر کہا فقلنا, بس پھر ہم نے کہا یا آدم, اے آدم, ان ھذا, بے شک جو یہ ہے نا, عدو اللہ کا, یہ تمہارا بھی دشمن ہے شیطان, ولی زوجی کا, اور تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے, فلا یخرجنکما, اور یہ تمہیں نہ نکال دے کہیں دونوں کو, من الجنت, جنت سے, فتشقا, تو تمہیں کسی مصیبت میں ڈال دے گا, تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے. فوراً اللہ نے کہہ دیا اس شیطان سے بچنا, یہ میرا بھی اور تمہارا بھی دشمن ہے. اور اس اللہ نے پہلے ہی دیکھو, مطلب جس طرح ابھی ہم نے پڑھا نا, اللہ ہمیں وارننگ دے رہا ہے بار بار کہ بچ جاؤ, متقین بن جاؤ. اسی طرح اللہ نے اسے بھی وارننگ دے دی آدم کو, ہمیں دے دی, سب کو. آدم کو اس وقت دی, ہم سب کو دے دی. یہ سب اللہ تعالیٰ اب ہمیں کہہ رہے ہیں. وہی بات کہ اب آدم ہے, آدم تو چلے گئے, اب بیٹھے ہوئے ہیں 7ویں آسمان پر آرام سے. تو اب یہ آیتیں کس لیے ہیں؟ پھر وہی بات ہمارے لیے کہ دیکھو سنو اے انسانوں, جس طرح تمہارے باپ اور ماں کے ساتھ اس نے کیا تھا نا, یہ اس کا دشمن ہے, تم اسی کی اولاد ہو, یہ تمہارا دشمن ہے. تمہارے جتنے ماں باپ گزری ہیں ان کا دشمن تھا, جتنے ہمارے ابا اجداد گزر گئے ہیں ان کا دشمن تھا, وہ یہ تمہارا بھی دشمن ہے, یہ تمہیں جنت سے نکال دے.
تم جنت کی طرف آؤ گے نا، اب کوشش کر کے دنیا میں یہ کوشش کرے گا نکال دے، تمہیں نہ آنے دے، تو یہ تمہیں بہت مصیبتوں میں ڈال دے گا۔ انا بے شک لکا تمہارے لیے اللہ تجوع، یہ بے شک انا لکا اللہ تجوع فیہا ولا تارا، یہ نہ ہو کہ تم بھوکے ہو، یعنی تمہیں بھوک میں، ولا تارا بھوک میں ستائے، یعنی تمہیں بھوک ستائے، کیا ہم اس کا کریں گے فیہا ولا تارا، اور تمہیں یہ رسوا کر دے، ننگا کر دے، مطلب یہ کہ تمہارا لباس اتروا دے، یہ مطلب ہے، مطلب کہ یہ نہ ہو کہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہے اور نہ تو ننگا ہو۔ اب دیکھیے نا، اس وقت اللہ اب ہمیں ان کا میسج سنا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے جو باپ دادا تھے نا، لوگوں جنت میں رہ رہے تھے آرام سے، کتنی خوبصورت جنت میں رہ رہے تھے، اور وہاں پر نہ وہ بھوکے تھے اور نہ ننگے تھے، یعنی ایک انسان جو ہے نا ساری زندگی وہ اپنی بھوک، افلاس، لباس اور گھر کے لیے، ان کے لیے محنت کرتا ہے نا، تو جنت میں یہ تمام جو نعمتیں ہیں وہ مل رہی تھی، انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ اب یہ نہ ہو کہ تمہیں یہ جنت سے نکلوا دے اور وہاں پر تم پھر بہت بڑی مصیبت میں پڑ جاؤ۔ ظاہر ہے جب انسان جنت سے نکل جاتا ہے، یا اپنے کسی اتنے خوبصورت آپ باغ میں رہ رہے ہیں، یا گھر ہی بڑا آپ کا خوبصورت ہے، اس میں آپ رہ رہے ہیں اور لڑ کے نکل جاتے ہیں، تو وہاں باہر جا کے مصیبت ہی وہ کیا ہے آپ کے لیے، آگے کوئی ایشی عشرت تو ہے نہیں کہ گھر جو خوبصورت آپ نے بنایا اس میں رہو اور پیار محبت سے رہو، اس کو چھوڑ کے نہ بھاگو۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کو جنت دی اور کہہ بھی دیا کہ یہ تمہیں جنت سے کہیں نکال نہ دے، یہاں پر تو نہ تمہیں بھوک کر ڈالے اور نہ تمہیں لباس کے اترنے کر ڈالے، پہلے ہی بتا دیا۔ وَأَنَّكَ لَا تَسْمَعُ فِيهَا، اور بے شک تمہیں نہ تسمعو، یعنی یہ تم فیہا، اور تم اس میں نہ تو پیاسے ہو، ولا تضحا، اور نہ ہی یہاں دھوپ ہے، یعنی جنت میں دیکھیں نہ پیاسے نہ یہاں کوئی تمہارے لیے دھوپ ہے۔ فوسوس علیہ الشیطان، تو بس اللہ نے دیکھے جنت کی نعمتیں بنائی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ فوراً ہی شیطان نے بھی ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، قالا کہا یا آدم، اے آدم، هل ادلک علی شجرۃ، اے آدم کیا تو نہیں چاہتا کہ میں تمہاری رہنمائی کروں، ادلو کا تمہیں بتاؤں، اللہ شجرتی، اس درخت کے بارے میں، الخلدی جو ہمیشگی والا ہے، ملکن لا یبلا، اور وہ یہ درخت جو ہے نہ اس کی کوئی چیز پرانی ہو، اور یہ ہمیشگی والا درخت ہے، یہ ایسا درخت ہے، مطلب یہ ہے کہ اس درخت کو اگر تم استعمال کرو گے تو تمہاری زندگی ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی، تم ہمیشہ رہو گے۔ اس نے اس کو یہ باتیں بتا دی، فَأَكَلَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، پھر کیا ہوا، بس دونوں نے کھا لیا، منہا اس میں سے، فبدت تو ظاہر ہو گیا، لہما دونوں کے لیے، سوآتہما دونوں کا ہی جو ہے وہ شرمگاہ، ستر جو ہے وہ دونوں کا ظاہر ہو گیا، وطافقا تو پھر وہ یکسفانی علیہما، پھر اس کو وہ ڈھکنے لگے، کس سے، پتوں سے، من ورقۃ الجنۃ، جنت کے یعنی باغ کے پتوں سے، وعصا آدم ربہ فغوا، تو آدم نے یعنی، اور عصا کا مطلب ہے کہ نافرمانی کی، آدم نے ربہ اپنے رب کے ساتھ، اور فغوا تو کیا ہوا، وہ بھٹک گیا، یعنی جس نے اللہ کے ساتھ نافرمانی کی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھٹک گیا، بس اس نے ان کا کہاں مان لیا، وہ بھٹک گیا۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، ثم پھر اجتباہ، بس ہم نے اس کو چن لیا، ربہ اس کے رب نے، کس چیز کے لیے، فتاب علیہ اس کی طرف توبہ کرنے کے لیے، وہدا اور اس کو پھر رہنمائی بھی دے دی، ہدایت بھی دے دی۔ یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جو پورے قصے کا نچوڑ یہ ہے کہ شیطان سے بچو، اور صرف وہ شیطان نہیں جس کو ہم اصل ابلیس کہتے ہیں اور اس کے چیلے بھی پھیلے ہوئے ہیں، ہر شیطان سے بچو، ہر طاغوت سے بچو، اللہ نے کہا، اور ہر وہ چیز طاغوت ہے،
ہر وہ چیز شیطان ہے جو آپ کو اپنی سیدھی راہ سے بھٹکائے. دنیا میں ہر چیز وہ شیطان ہے. آپ جس چیز کے پیچھے لگ کے مطلب کہ پاگل ہی ہو رہی ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے اور وہ ہو نہیں رہا، چھوڑ دو، وہ شیطان نے پیچھے لگا دیا. ہر وہ چیز جس کے پیچھے آپ لگ جاتی ہیں اور رحمان کو چھوڑ دیتی ہیں وہ شیطان ہے. اور شروع کس سے کریں؟ اپنے نفس سے کریں. کہ ہمارا جو نفس ہے نا وہ ہمیں زیادہ ستاتا ہے کہ نہیں میں نے یہ کرنا ہے. ہمارا نفس ہمیں یہ چیز بتاتا ہے کہ کیا تو کچھ بھی نہیں کر رہی، دیکھ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. اور دل میں یہ چیزیں آتی ہیں. اپنے نفس کو پہلے کنٹرول کرو. کہتی ہے نا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا. تو اپنے دل کو پہلے اپنے قابو میں کر لو، اپنے نفس کو کر لو اپنے قابو میں کہ اس کی بات نہیں مانو. اب وہ کتنی پیاری وہ بات ہے، میں نے کہیں سنی تھی کہ جو شخص فجر کے وقت اپنے دل کی بات سنتا ہے یا سنتی ہے کہ نہیں ابھی مجھے نیند آ رہی ہے تو میں سو جاؤں، تو اس نے اپنے دل کی بات سنی، اللہ کی نہ سنی. تو سب سے بڑا یہ دشمن نفس ہے ہمارا کہ ہم نے کہا چلو ابھی اٹھتے ہیں، چلو روشنی ہو گئی، اب تو روشنی ہو گئی ہے، چلو اب جب مرضی پڑھ لو. یہ ایک ہوتا ہے یعنی کہ ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. ہر چیز وہ شیطان ہے جو آپ کو آپ کی پٹڑی سے اتار، وہ چاہے آپ کی گھر کی وہ کوئی چیزیں ہوں، آپ کی شاپنگ ہو، آپ کی بڑی بڑی کوئی چھوٹے موٹے آپ نے یا بڑے کوئی مقصد بنائے ہوئے ہیں، وہ دیکھ لیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں اور کیا کرنا چاہ رہی ہیں. اور اگر وہ کام ایسے ہیں کہ آپ اپنی رب کی راہ سے دور ہو رہی ہیں تو سمجھ لیں کہ میں شیطان کے پھندے میں پھنسنے والی ہوں اور طاغوت نے مجھے گھیر رکھا. کیونکہ یہ دنیا کی خواہشیں اور دنیا کی رنگینیاں یہ سب طاغوت ہی ہے، میں آپ کو بتا، انہوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے. تو شیطان کا صرف ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ یاد دہانی کرا دی کہ اگر تم شیطان کے پیچھے لگے تو اس نے تمہارے ماں باپ کو ننگا کر دیا تو تمہیں بھی ننگا کر دے گا. اب کیا تھا، ہم نے وہ ایک بات پڑھی تھی نا، ایک راہب تھا تو اس نے کہا کہ بڑی عبادت گزار اللہ کا پیارا، تو شیطان کو دل میں آیا کہ اس کو میں روکوں. اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یاد رکھیں کہ جو عورت قرآن کے لیے نکلتی ہے پھر قرآن کو اپنا مقصد حیات بنانا چاہتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ اب میں نے اس سے نہیں ہٹنا چاہے کچھ بھی ہو جائے، شیطان اس کے لیے اپنے چیلے بھی نہیں بھیجتا، خود آتا ہے کہ ہٹ جاؤ میرے راستے سے، اس کو تو میں خود روکوں گا. اس کے مقابلے میں میدان میں وہ خود اترتا ہے کہ یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے. اب چھوٹے چھوٹے چیلے تو وہ اس طرح روکنا چاہتے ہیں. تو اس لیے یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ وہ اس طرح تمہیں رسوا کرے گا، اس طرح تمہارے کپڑے ہی اتروا دے گا. اس کو کیسے رسوا کیا راہب کو کہ اب جب وہ پکا ہو گیا نا، ایمان میں پکا ہو گیا، اب پکے چاہے ہو جاؤ. شیطان داؤ میں رہتا ہے کہ میں کس طرح کوئی ایک ایسی سٹیج آ جائے کہ میں اس وقت اس کو پھر روکوں کہ کیا دیا تمہیں اس کام نے، اس وقت میں اس کے دل میں غم ڈالوں، اس وقت وہ آ کے پکڑتا ہے دل کو. تو وہ راہب جب بڑا ہی زیادہ اللہ والا تھا تو اس شیطان نے یہی سوچا تھا کہ میں اس کو پٹڑی سے خود اتاروں گا. تو وہ 4 بہنوں کی ایک بہن تھی. بھائیوں نے سوچا کہ فلاں جگہ جاؤ گے تو اس کا علاج ہو جائے گا، بڑا ہی نیک بندہ ہے. بھائیوں نے سوچا ہاں ہم چلے جاتے ہیں. وہ وہاں گیا، انہوں نے اپنی بہن کو اللہ والے کے پاس چھوڑ دیا. اب شیطان جو تھا نا وہ چاہتا تھا کہ یہ مجھے سجدہ کرے، تو وہ کہتا تھا کہ میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کروں گا. شیطان نے دل میں سوچا تو سجدہ بھی کرے گا، تو زنا بھی کرے گا، تو قتل بھی کرے گا، میں سب کچھ کراؤں گا. یہ ہے وار ہوتا ہے شیطان کا. پھر انہوں نے دیکھے وہ الگ کمرے میں لڑکی رکھی، وہ جا کے اس پہ جو بھی پڑھتا تھا یا اس کا علاج کرتا تھا تو آ کے اپنے کمرے میں آ گیا. لیکن ایک دن گیا تو اس کی نظر اس کے سطر پہ پڑ گئی اور وہ اس کو اچھی لگنے لگی. آہستہ آہستہ اس کی دوستی بھی ہوگی، اس کا علاج بھی ہو رہا ہے، دوستی بھی ہوگی. اب اس نے وہ بات کر لی جو اللہ نے منع کی. اب پھر شیطان نے دل میں ڈالا کہ اس کو مار دے، یہ اپنے بھائیوں کو بتا دے گی یا کسی کو بتائے گی تو میری کیا عزت رہ جائے گی معاشرے. اس کو مار بھی دیا، کس طرح مارا واللہ عالم. اس کے بعد پھر بھائیوں کے جا کے اس کے دل میں ڈالا شیطان نے کہ چلو چلو نکلو، وہاں تمہاری بہن کے ساتھ کیا ہو.
ٹوٹل بات یہ ہے کہ اس طرح اس بندے سے اگلے نے وہ گناہ کرا دیے کہ جس کی اب واپسی نہیں ہے. حالانکہ واپسی بھی ہے, اللہ تو تمام گناہ معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے, لیکن ایسے رسوا کراتا ہے شیطان کہ جیسے تمہارے ماں باپ کو کرایا تھا, تو اس سے بچو, اس سے بچو. تو اس بچنا کس چیز سے؟ میں نے کہا ہر اس چیز سے بچو جو جس میں اٹریکشن نظر آئی کہ میں اس طرف کو چلے جاؤں. ہر اس چیز سے بچو. وہ سب شیطان ہے اور وہ سب تبلیغ ہے. اللہ کو. پھر ایک بات یاد رکھیں کہ میرے ذہن میں ایک بات اور آئی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر بات جب سمجھا دی ہے, سورہ بقرہ میں دیکھیں آیت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا نب